السلام علیکم، میں ہوں رائے قاسم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام آپ کے سوال، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری احسان الرحمان صاحب، اور آج ہم ان سے 2 یا 3 ٹاپک پر بات کریں گے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں پروگرام۔ تو کر صاحب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں۔ کر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ کر صاحب شکریہ ٹائم دینے کا۔ تو کر صاحب آپ سے ایک ہم پہلا سوال پوچھتے ہیں، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کیسا ہے؟ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ جی، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ پھر آگے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ خصوصیت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے کہ ان کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے جو تقوی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں جی، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے، اور بڑا مومن کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں مل جانا۔ اب اگلا یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو حالات جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ اشارہ ہو جاتا ہے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کا دل گواہی دیتا ہے، جو سب سے بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان جو ہے وہ میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو جو حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ پوری دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن عطا فرمایا تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ مصر کی عورتوں نے حضور صلی اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی، تو فرمایا کہ وہ تو مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے انگلیاں کاٹی، اگر وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو وہ اپنی گردنیں کاٹ دیتی۔ تو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی کیا بات ہے؟ تو اس طرح کا حسن کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جب انسان خواب میں دیکھے گا تو اس کا دل بھی گواہی دے گا اور اس کو خواب میں بھی اشارہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے بعض وظائف بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ تقوی، جتنا آپ کے اندر تقوی ہوگا، جتنی آپ کے دل کے اندر لگن ہوگی، اتنا ہی جو ہے وہ چانسز ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آپ کو زیارت کروا دیں۔ دوسرا وظیفہ جو ہے وہ کوئی بڑا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جو درود پڑھتا ہے مجھ تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو درود شریف پڑھے گا، اور پھر فرمایا کہ مجھ تک صرف پہنچتا نہیں، اس کا نام بھی لیا جاتا ہے اور اس کے والد کا نام بھی لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی ولدیت کے ساتھ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک پہنچتا رہے گا، یہ ایک بندے کا دنیا کے اندر بھی اصول ہے کہ ایک بندے کا ڈیلی تعارف پہنچتا رہے تو وہ ایک بندے کا تجسس ہو جاتا ہے کہ یار میں اس سے ملوں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ڈیلی جو ہے وہ وظائف اس نیت سے کیا جائے، درود شریف اس نیت سے پڑھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہنچے اور مجھے ان کی زیارت ہو جائے، تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر زیارت نہ بھی ہو تو مدینہ شریف کی زیارت ضرور ہو جائے گی، کیونکہ یہ میرا اپنا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے اس بات میں کہ درود شریف جتنا کثرت سے پڑھا جائے اتنا ہی اس کا جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بھی، اور بیت اللہ شریف اور روضہ رسول کی زیارت کی۔ جی شکریہ کر صاحب۔ تو کر صاحب ایک اور سوال ہے ہمارے پاس کہ وظائف میں کتنی حقیقت ہوتی ہے؟ جی، وظائف میں جو ہے وہ وظائف 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو وظائف ہیں دینی شرعی، یعنی کہ قرآن و سنت سے جو ثابت ہیں۔ قرآن و سنت سے جو ثابت ہیں
وہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ کلمتانی حبیبتانی علی الرحمن ثقیلتانی علی المیزان خفیفتانی علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کلمے ایسے ہیں جن میں جو اللہ پاک کے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں اور زبان پر پڑھنے کے لیے بہت آسان ہے، اور میزان والے دن، قیامت والے دن وہ میزان پر بہت بھاری ہوں گے، یعنی کہ ان کا ثواب جو ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو وہ کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی کہ ایسے وظائف جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ تو جائز ہیں اور وہ ہر انسان عام کر سکتا ہے۔ دوسرے جو علماء بتاتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر، وہ وظائف بھی کرنا جائز ہیں، یہ تو جائز ہو گئے۔ اور تیسرے قسم کے وہ وظائف ہیں جو کرنا کفر کی زمرے میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ وظائف کے اندر کسی بھی وظیفے میں کرتے ہوئے آپ کسی غیر اللہ کو پکار رہے ہوں یا اس کے اندر جو ہے وہ کالے جادو کے تاثرات پائے جاتے ہوں، تو ایسے جو ہے وظائف کرنا یہ گناہ ہے جو کسی کو نقصان دے۔ اور دوسرا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، جو علماء کے بتائے ہوئے وظائف ہیں، یعنی کہ بہت ساری چیزیں، یعنی قرآن پاک کی بہت ساری آیات کو ملا کے پڑھنا، ہوتے وہ بھی قرآن پاک سے ہیں، لیکن ایک بندے کا تجربہ ہوتا ہے، وہ اس کو مختلف جگہ سے اٹھا کے اس کو ایک ذخیرہ بنا دیتا ہے، پھر وہ اس کی اجازت جو ہے وہ دیتا ہے اپنے شاگردوں کو یا اپنے مریدین کو، تو وہ بغیر اجازت کے نہیں کرنے ہوتے۔ جو قرآن و حدیث والے ہیں وہ بندہ عام کر سکتا ہے، لیکن جو علماء کے بتائے ہوئے وظائف ہیں وہ بغیر اجازت کے، چلہ اس کو بولتے ہیں جس کو ہم چلے کے زمرے میں لے آتے ہیں، وہ کرنا بغیر کسی اجازت کے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ نقصان مطلب آپ کے پیسے کی طرف سے نقصان ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں قاسم صاحب کہ جو وظائف کرنے کی وجہ سے پاگل ہو گئے، تو ان کے جو ہے وہ بیڈ ایفیکٹس بھی بہت ہوتے ہیں، لہذا ایسے وظائف سے بچنا۔ وظائف حقیقت میں ہیں، اور برے وظائف جو ہیں ان کا بھی اثر ہوتا ہے، بلکہ ان کا زیادہ اثر ہوتا ہے، اکثر سوسائٹی میں زیادہ دیکھا جاتا ہے، وہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کا جو ہے وہ کیونکہ اس کے اندر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کے ماں سوا، جس طرح منتر کہہ لیں، تو یہ منتر جو ہے ان کا قرآن و حدیث سے کہیں ذکر نہیں ہے اور نہ یہ کہیں سے ثابت ہے۔ جی شکریہ کر صاحب، یہ تو ہو گیا خواب اور وظائف کے بارے میں۔ آگے ایک جو ہم تیسری مخلوق جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہیں یا نہیں ہیں، یا کافی لوگوں کے سوال ہوتے ہیں۔ تو ایک سوال ہے، جنات کی کیا حقیقت ہے؟ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ جنات انسانوں سے پہلے بسنے والی مخلوقات میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت جو مخلوق، بڑی مخلوق جس کو مقدار میں سمجھا جائے تو وہ جنات کی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو جنات کو بتلایا گیا، اطلاع دی گئی کہ آپ جو ہیں وہ سمٹ جائیں، اور دن کو نہیں نکلنا، یہ ان کے لیے حدود متعین کی گئی کہ آپ نے دن کو نہیں نکلنا، آپ نے اپنا جو بھی کام ہے وہ رات میں سر انجام دینا ہے۔ بہرحال اس کے پیچھے ایک لمبی تفصیل ہے۔ جنات حقیقت میں ہیں اور اتنی تعداد میں ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آسمان سے ایک سوئی گرائی جائے، سوئی کتنی باریک ہوتی ہے، تو وہ اگر آسمان سے گرائی جائے تو وہ سوئی جو ہے وہ بھی ان کے سر سے ہو کے گزرے گی، اتنی مطلب باریک چیز بھی ان کو ٹچ کیے اتنے تعداد میں، ساتھ اتنے تعداد میں، اور یہ نہیں کہ کوئی مخصوص جگہ ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہیں۔ بعض جگہ پر وہ شریف ہوتے ہیں اور بعض جگہ پر وہ رکے ہوئے ہوتے ہیں، یا پہلے سے رہائش اللہ کے حکم سے یا کسی چیز کے پڑھنے سے رکے ہوتے ہیں، بعض ویسے شریف ہوتے ہیں، بعض شرارتی ہوتے ہیں۔ تو جنات کی حقیقت تو ہے، ان سے جو ہے وہ علماء اور قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دفعہ ایک مکے کا، مجھے مکمل یاد نہیں، ایک آدمی تھا، اس کا نام ولید تھا، تو وہ ایک بت کی پوجا کرتا تھا، تو وہ بت جو تھا بولتا نہیں تھا، بت تو ظاہری بات نہیں بولتے، مٹی کے پتھر کے تھے،
تو ایک دن اس کے اندر جو ہے نا وہ حرکت ہوئی بت کے اندر، اور اس نے کہا کہ جی جو میں آپ کا صحیح خدا ہوں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ محمد عربی جو ہے وہ سچا نہیں ہے دعوے میں، نعوذ باللہ۔ تو اس نے جو ہے وہ مکے کے تمام مشرکین کو اکٹھا کر لیا اور بڑا خوش ہوا، کیونکہ مسلمانوں کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ نہ یہ سنتا ہے، نہ ہلتا ہے، نہ بولتا ہے، جو خود اپنی ذات میں قاصر ہے، وہ کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ تو وہ اس چیز میں بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے جو خدا ہے اس میں آج حرکت بھی ہوئی ہے اور برکت بھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، جب سب کو اکٹھا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے بلایا کہ آپ بھی آ کر دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا بولتے نہیں، تو آپ آ کے دیکھیں کہ بول رہے ہیں۔ تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے مجلس میں، تو اس بت سے، پتھر کے بت سے آواز آئی کہ میں بھی اور آپ بھی، یعنی کہ میرا بھی یہ عقیدہ ہے اور میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ تو وہ سارے جو ہیں وہ حیران ہو گئے۔ اس ولید آدمی نے وہ پھر بت جو ہے وہ توڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی نکلے جب وہاں سے، تو رستے میں ایک شخص کو دیکھا، وہ گھوڑے پر تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس تلوار سے خون ٹپک رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو عرض کیا رسول اللہ میں جن ہوں، اور وہ میرا ایک رشتہ دار تھا، وہ مشرک ہے، مطلب کافر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے گھر سے باہر گیا تھا، تو میں واپس آیا ہوں تو میرے بیوی بچوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس طرح فلاں جو ہے وہ اس مجلس میں گیا اور اس نے یہ حرکت کی ہے، تو میں فوراً وہاں گیا ہوں اور اس کا میں نے قتل کیا ہے، اور اس کی جگہ پر میں خود اس بت میں داخل ہو کے جو اعلان کیا ہے وہ میں نے کیا ہے۔ تو یہ یہاں سے بہت ساری احادیث ہیں اور بہت سارے ان کے واقعات ہیں، اور خود قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ جن جو ہے وہ باقاعدہ ان کے نام سے، اور اس میں بہت سارے ان کے واقعات ہیں۔ جنات حقیقت میں ہیں اور ان کی تعداد بھی ہے اور یہ کام بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، بہت زیادہ شکریہ آپ کا، آپ نے ہماری بہت اچھی رہنمائی کی، کچھ چیزوں کا ہمیں نہیں علم تھا جو آپ نے ہمیں گائیڈ کر دیا۔ تو آپ اب ہمارا ویڈیو پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو کبھی بھی کسی جگہ کبھی اس طرح کے سوال پوچھنے ہوں تو آپ ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ میسیج کر سکتے ہیں، اور ہمارا فیس بک پیج آپ کے سوال اس کے اوپر میسیج کر سکتے ہیں، انسٹاگرام آپ کے سوال وہاں پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں، یا ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، یا اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو کسی بھی طریقے سے اگر آپ کوئی سوال کر سب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لازمی ہم سے رابطہ کریں، تاکہ ہم آپ کی بہت اچھے طریقے سے رہنمائی کر سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ ناظرین۔